حضرات گرامی ایک اور خطاب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اگلے شاعر کی طرف چلوں گا۔ اس کا عنوان صالح صاحب نے رکھا ہے خوف۔ اداسیوں میں کہیں آج میں نہ کھو جاؤں، اداسیوں میں کہیں آج میں نہ کھو جاؤں، تھکی تھکی سی امیدیں نہ لے کے سو جاؤں، یہ آرزو ہے کہ منزل قریب آ جائے، یہ خوف بھی ہے کہ راہوں میں گم نہ ہو جاؤں۔ حضرات گرامی اب میں چاہوں گا کہ جناب مسرور بریلوی صاحب جو ہمارے بڑے سینئر شاعر ہیں ان کو دعوت دوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام آپ کی نظر کریں۔ جناب مسرور بریلوی آپ کی تالیوں میں۔ السلام علیکم جب سے میں آیا ہوں آپ لوگوں کو بیٹھا پر دیکھ رہا ہوں اور جس دماغ سے آپ سن رہے ہیں، ایک بات میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہوگی، کسی نہ کسی حوالے سے جس مجلس میں، محفل میں، اجتماع میں اس خدا کا جو سب کا خدا ہے نام لیا جاتا ہے، اور وہاں پر اس مجلس میں، اس محفل میں، اجتماع میں 40 آدمی اور سے زیادہ ہوں، وہاں پر ایک ولی ضرور ہوتا ہے اور ولی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ہم آج جس کی وجہ سے یہاں جمع ہیں، تقدیس ادب بھی اس کے لیے بہرحال باعث تعیش ہے، باعث تعیش ہے۔ اتنے لوگوں میں سے کسی کی تو دعا ضرور قبول ہوگی اور ہمارا عزیز دوست صالح بخش دیا جائے گا۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں اس جگہ پر جہاں آج ہم سب ان کے لیے جمع ہیں، ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے کہ ہمارے لیے بھی کاش اتنے یا اس سے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم بتا دیں لوگوں کو کہ ہم اپنے بزرگوں کو، محسنوں کو بھولا نہیں کرتے۔ وہ جس طرح بھی ہوتے ہیں ہمارے درمیان ہوتے ہیں، بخدا میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب سے زیادہ قریب ان کے میں تھا۔ کم و بیش 12-15 سال ان کے ساتھ میں نے ہوائی جہاز میں نوکری کی، دامے درمے قدم سخنے ہر طریقے سے ساتھ دیتے تھے، میرا اکیلا نہیں، جس کا بھی جی چاہتا تھا۔ اور نہ معلوم انہیں کیسے معلوم ہو جاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات ایسا تھا کہ ہمارے جہازوں میں وہ بہرحال ہوائی جہاز کے نوکری کرتے کرتے ایئر فورس سے ہمارے پاس آئے تھے۔ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس قابل تھے تبھی تو پی آئی والوں نے ان کو لیا تھا۔ سلام دہ ہوئی ان سے، قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جو پہلے ہمیں خود معلوم نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ کچھ ہوائی جہاز کی کاکپٹ کہتے ہیں ہم جہاں کپتان صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور آسمان کا کچھ دیکھ رہے ہیں، جو میری عادت تھی یا میرا پیشہ تھا۔ میں نے کہا صاحب آپ لوگوں سے کوئی سب کہ وہ بہت مصروف تھے، میں نے کہا کوئی چائے وغیرہ پینا چاہیں تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں نے مطلب ابھی چپ رہو، میں سمجھا شاید کوئی چیز دیکھ رہے ہیں یہ اوپر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیویگیشن کسے کہتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ صاحب کے تعارف سے ہو گیا، اور مختصر یہ کہ معلوم یہ ہوا صاحب کہ جہاز کو چلوانے والوں میں سے ہیں وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ ہلاتے رہتے ہیں، وہ جہاز اڑاتے نہیں، جو اڑاتا یہ اڑاتا ہے۔ یہ کہتا ہے ٹرن لیفٹ تو ٹرن لیفٹ، وہ کہتا ہے ذرا پیچھے دیکھ لینا تو نہیں دیکھے گا کیونکہ آگے دیکھ رہا ہو۔ تو ان کا حساب کتاب یہ تھا کہ ان کے بغیر جہاز کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ بے شک انچارج میں ہوتا تھا پیچھے کے لیے، اگلے تو وہ ہوتے تھے، اور کپتان بھی بیکار اس وقت جب تک یہ نہ کہیں۔ ہم لوگ مطلب میں شہنشاہ ایران کی بہن کو لے کر کے حکم ملا کے وہاں چلے جاؤ، مے ڈے سیلیبریشن میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ رات کو جو عادت ہے ہمارے سب کی، مشاعرہ کر رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں، یا بس ہنسی پڑ رہا، دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی سے ہم دروازہ ناک کیا، میں نے کھول کے دیکھا خطیب صاحب موجود، وردی میں موجود۔ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، میں کیا کہتا ہوں اسے، ہم 3 دن ایک دفعہ اور 4 دن دوسری دفعہ ٹھہرا کرتے تھے۔ اس زمانے میں 707 یا 720 جہاں ملا کرتا تھا، اس میں نیویگیشن ضروری تھا، اس لیے نیویگیشن ہوتا ہی نہیں تھا اس کے اندر، مینولی ایک صاحب کرتے تھے۔ آئے یہ ہو رہا ہے یہاں پر، میں نے کہا آئیے تشریف لائیے۔
شاعری ہو رہی ہوگی؟ میں نے کہا جی ہو رہی ہے. بھائی آج میں بہت تھک گیا ہوں، بہت بور ہو گیا ہوں، اس قدر موسم خراب تھا کہ یہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ زیادہ لگا ہے. اچھا وہ سے ملاقات ہو گئی، بغیر پوچھے بیٹھ گئے. چلو میں چائے بناؤں. چائے بنا دیتے ہیں چائے. پھر یہ دیکھا انہوں نے، بھائی کیا کر رہے ہیں، کچھ سناؤ. تو میں نے کہا صاحب سنا دیتا ہوں جو میں نے کہا. اس وقت ان کی مناسبت سے اپنے حوالے سے میں نے جو بات کہی تھی، اس بات کو تقریباً کوئی 40 سال ہو گئے، لیکن میں بھولا نہیں. کچھ ان کی چیزیں بھی تھیں میرے پاس جو کہ میں بھول گیا ہوں، یاد نہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ صاحب جو چیز تھی جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس میں مینیجر تھا. جی ہاں، میں یہ بات کر رہا ہوں چائنا کی. اس کا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. وہ ہم لوگوں کو ہوٹل میں ٹھہرایا جاتا تھا، وہاں پہ کارپوریٹ کرو بھی ہوتا تھا، ہم بھی ہوا کرتے تھے. قصہ میں ان کی یادیں تازہ کر رہا ہوں، ورنہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا. تو انہوں نے آ کر کے تھوڑا سا کہا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پر، جو گھر والے لوگ کہتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے. مجھے معلوم ہے تم شاعری کر رہے ہو. میں نے کہا جی کر رہا ہوں. کہنے کچھ سناؤ. تو اس وقت جو میں نے لکھا تھا اس وقت فوراً نہیں لکھا، انہوں نے تھوڑا سا اضافہ ضرور کر دیا تھا. وہ یہ تھا ان کے حوالے سے کہ یوں بنایا تھا فضاؤں میں نشیمن اپنا. کیونکہ یوں بنایا تھا فضاؤں میں نشیمن اپنا، کیونکہ مسرور نہ تھا کوئی بھی گلشن اپنا. کبھی ترکی کبھی ایران تھا مسکن اپنا، اڑتا پھرتا تھا ہواؤں میں نشیمن اپنا. واہ واہ، اچھا نشیمن اڑتا پھرتا، شاباش. یہ کس نے کہا؟ قدیر صاحب. کبھی ترکی کبھی ایران تھا مسکن اپنا، اڑتا پھرتا تھا ہواؤں میں نشیمن اپنا. یا ہوا تیز تھی یا حبس تھا گلشن میں سوا، ایسا لگتا تھا ہے گلخن میں نشیمن اپنا. آئی آواز میرا نام ہے ثالث القدیر، آئی آواز میرا نام ہے ثالث القدیر، ہو اجازت تو کرو پیش میں قد فن اپنا. میں بھی مسرور ہوا دیکھ کے سن کر ان کو. آئیے بیٹھیے، یہ تھا تفنن اپنا. یاد آتا ہے نہیں بات ہوئی کوئی بات اس کے، یاد آتا ہے جنہیں سوچ کے مدفن اپنا. قدیر صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ جس کو جو بھی کہا جائے وہ کم ہے، تعریف ہو یا مذاق ہو یا ہنسی ہو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پر. سب سے پہلا مشاعرہ انہوں نے مجھے پکڑ کر کے پڑھوایا ان کے گھر میں. وہ جانتے تو تھے مجھے، لیکن مجھے دیکھتے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. میں نے کہا چھٹی پہ آیا تھا یہاں پر، بچے یہاں پر ہیں نا میرے، اس لیے. کہ تو پھر میں نے کہا کرتے ہیں وہی ہیں جو آپ نے دیکھی تھی سنی تھی. کہتے پھر آ جاؤ. یہ نہ مجھے جانے نہ میں انہیں جانوں وغیرہ وغیرہ قصہ مختصر. پھر ہمیں انہوں نے ان سے ملوا دیا اور پہلا مشاعرہ انہوں نے مجھے پڑھوایا ہیوسٹن میں. یہ بات ہے کم و بیش کوئی 40 سال پرانی. وہ کیوں آئے تھے؟ ریٹائر ہو چکے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا آپ کے پی آئی میں آ چکے ہیں. یہ قصہ مختصر یہ کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس سے لوگ کسی نہ کسی حوالے سے خوش رہتے تھے، چاہے وہ ہنسی مذاق سے ہو، شاعری سے ہو. جیسے ایک بچی بتا رہی تھی، یہ سب بچی میری، میں 75 سال کا ہو گیا ہوں. کہتے صاحب انہوں نے میری اصلاح کی، پکڑ پکڑ کے اصلاح کرتے تھے. تم نے کچھ لکھا ہوگا ذرا مجھے معلوم، تم باز نہیں آؤ گی. اچھا سناؤ. یوں دیکھا کہنے لگے اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھو. یہ ان کے اندر ایک خاص بات تھی جس کو کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میری بات سے اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی. کام کم باتیں زیادہ. اس کا مطلب نہیں کام نہیں کرتے تھے وہ، یعنی کام کی باتیں اس طرح کرتے تھے وہ. تو میں بتانا صرف چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا ادب کرنا سیکھیں. آج یہاں میں کھڑا ہوا ہوں، تقدیس ادب کا ان کی محبتیں مہربانی ہے کہ میں سرپرست اعلیٰ کہلاتا ہوں صاحب، حالانکہ میں اس قابل کہاں ہوں. استاد کہتے ہیں لوگ میں اس قابل کہاں ہوں. یہ سب ہمارے دوستوں کی بزرگوں کی مہربانیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے میں آج اس جگہ پر آ گیا ہوں. اور قدیر صاحب جہاں پر آج موجود ہیں ہمیں سب کو وہاں جانا ضرور ہے بہرحال، لیکن وہاں جانے سے پہلے ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم وہاں پیش کر سکیں اور کہہ سکیں کہ ہم بھی اس کے حقدار ہیں.
یہ جو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے، آپ کسی سے اس کو کنفرم کر لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا کہ جہاں پر 40 یا اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں ایک ولی ضرور ہوتا ہے، اور ولی کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جب رد نہیں کرے گا تو اللہ سے کیا مانگیں گے وہ بھائی؟ کسی نے یہاں کہا ہوگا کہ ہم بکواس کرتے ہو، غلط کہتے، ایسی بات نہیں، یہ بات خدا نے کہی ہے تو صحیح ہے، اور یہ بات غلط کبھی نہیں ہوتی ہے، نہ ہوگی۔ آپ کسی بھی اس شخصیت کے ماننے والے ہوں، چاہے آپ کا دین دھرم ایمان کچھ بھی ہو، وہ سب کی زبانیں جانتا ہے۔ آپ کے منہ سے جو کلمات نکلے، آپ کے دل سے جو دعا نکلی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما دیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہو رہی ہے کہ ہمیں سب کو چاہیے کہ اس قسم کی محافل کو ہم لوگ کرتے رہیں۔ اور ابھی بہت سے لوگوں نے بات کرنی، میں نہ کہوں تب بھی ٹھیک اور کہوں تب بھی ٹھیک، کہ ان جیسے ایک دو آدمی جو ہیں، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ سب کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ ایک ایسی شخصیت کا بیٹا ہے کہ جس نے آپ سب کو اپنا بچہ اور بیٹا ہی تو سمجھا تھا۔ کسی شخص نے ابھی تک، اتنے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار تم بولتے بہت ہو۔ بولتا تو ہوں لیکن بکواس تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو آپ کو، ہمیں سب کو ہی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، یہ ہمارے ایک دوست صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، انہوں نے یہ آپ کے حوالے کر دیا، چلو بھائی اپنا فنکشن کرو۔ کس لیے؟ اس شخص کے لیے جس کو یہ شہید صحیح طرح سے جانتے بھی نہیں تھے، اب تو خیر سبھی جان گئے اب سب آپ لوگ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ انہوں نے، یہ اصطلاحاً کہہ رہا ہوں، جو روشنی جلا دی تھی، چراغ جلا دیا تھا، اس کو ہم بجھنے نہ دیں۔ کسی وجہ سے اگر ہم کو قائم دائم نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم نام تو یاد رکھ سکتے ہیں۔ میں کتنی باتیں کہوں گا، یہاں پر اس وقت 2-3-4 آدمی ہیں، بانی مبانی یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، کام دوڑ میں بھاگ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، روح رواں یہ ہیں، ان کی محبتیں جو ہمیں یہاں تک لے آئی ہیں۔ آپ سب اتنے بہت سے لوگ ہیں، بتائیے، میں بڑائی نہیں کر رہا، میں فخر سے کہہ رہا ہوں، اتنی انہوں نے بہت سی نام کی باتیں بتائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی تیزی سے بہت کم تنظیموں نے اپنا مقام بنایا ہے، وہ چاہے شاعری کا ہو، کسی اور کا ہو، یا کچھ اور کا ہو۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی سے بھیک بھی نہیں مانگتے، ہم کسی پیسہ مانگتے ہیں، لوگ خود ہی دے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا ہوٹل لے لو، کوئی کہتا ہے میری دری لے جاؤ، کوئی کہتا ہے میرا ٹیلی فون لے لو، کوئی کہتا ہے کچھ اور۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور یہی چیز ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے، کبھی جواب ہو جائے تو پلیز آپ لوگ اپنے گھر والوں کو بھی کبھی کبھی لے آئے دیجیے، ہمیشہ نہیں، کبھی، تاکہ ان کو معلوم تو ہو کہ ادب ہے کیا چیز۔ اردو کہتے کس کو ہیں؟ یہ بچیاں خالی دیکھنے کی نہیں ہیں، ارے کچھ کر بھی رہی ہیں، یہ اپنے باپ کا، دادا کا نام کیسے اس طرح روشن کر رہی ہیں، یہ اس طرح نہیں جس طرح کے لوگ عام سے کر۔ میں کہنا صرف چاہتا ہوں کہ ہمیں، آپ کو اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو، میں آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، ورنہ وہ شاعری کا جو کچھ نہ کہے۔ اجازت؟ ترنم سے کبھی پڑھا کرتا تھا، اب نہیں۔ یہ تقریباً کوئی 40 سال پہلے میں نے مصرع طرح تھا، ڈھاکہ میں پڑھی تھی۔ آج ڈھونڈ رہا تھا تو کچھ مل گیا، میں ڈھونڈ رہا تھا قدیر بھائی کا کچھ نہیں، کچھ تانا بانا کچھ نہیں ہوگا، تقوی صاحب کی اجازت چاہیے، نہیں گئے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ سیر گلشن کچھ حریف لذت درما بھی ہے، سیر گلشن کچھ حریف لذت درما بھی ہے، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ یہ مصرع طرح تھا۔ سیر گلشن کچھ حریف لذت درما بھی ہے، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ احسن تقویم کا خلوت تجھے شایع بھی ہے، احسن تقویم کا خلوت تجھے شایع بھی ہے، ارے ابن آدم تو بشر تو ہے مگر انسان بھی ہے۔ چاک دامانی کی رسوائی ہے تنگ ضبط شوق، چاک دامانی کی رسوائی ہے ننگے ضبط شوق، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ کیا کہوں، کیا کیف زاں ہیں گلشن امید و بیم،
کیا کہوں کیا کیف زا ہیں گلشن امید و بیم، ان کا ناظر ہر نفس خندہ بھی ہے گریاں بھی ہے۔ اے مسیحائے دو عالم چارہ ساز درد و دل، تیرا بیمار محبت قابل درما بھی ہے۔ جگمگانا ہی پڑے گا خاک کے ذرات کو، جگمگانا ہی پڑے گا خاک کے ذرات کو، ارے اہرمن کا ایک پجاری ساجد یلدا بھی ہے۔ حافظ صاحب کی نظر کرتا ہوں شعر۔ شیخ صاحب جاؤں کعبہ کو مگر کس منہ سے میں، شیخ صاحب جاؤں کعبے کو مگر کس منہ سے میں، ارے مجھ سے آسی کی رسائی کا وہاں امکان بھی ہے۔ شیخ صاحب جاؤں کعبے کو مگر کس منہ سے میں، مجھ سے آسی کی رسائی کا وہاں امکان بھی ہے۔ دست رحمت برکشا بازوئے من مسرور گیر، دست رحمت برکشا بازوئے من مسرور گیر، کیونکہ یہ مسرور بھی بے کس بھی بے ساما بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا ایک دفعہ میری گزارش پر یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست پر رحم و کرم فرما، اس کو وہ جگہ عطا فرما جس کو تو اعلیٰ مقام کہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ حضرات گرامی، اس کے بعد بلا تاخیر جس شخصیت کو میں بلانا چاہ رہا ہوں، میں ہر موقع پر قدیر صاحب کا شعر پڑھ رہا ہوں، لیکن ابھی اجازت چاہتا ہوں کہ ایک قطعہ جو میں نے ان کے لیے لکھا ہے وہ پڑھنے کی جسارت کروں گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی سب کتابوں کو اس قطعے میں لے آؤں، تو وہ ہے کہ لیے قرض جاں کو کہاں آ گئے ہیں۔